اب مس جو ہیں وہ کیونکہ فورتھ ہیبٹ کو لے کر کے چل رہی ہیں اور ابھی یہ ختم بھی نہیں ہوئی، اب یہ چل رہی ہے. تو بس وہ آخری بات جو مس کر رہی تھی اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ڈپازٹ اور وڈرال کا سین ہے وہ یہ ڈسکس ہو گیا ہوگا شاید. کسی بھی ریلیشن شپ میں جب ہم انویسٹڈ ہوتے ہیں، جب ہم اس ریلیشن شپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اس میں ہم ان کو بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی لحاظ کر رہے ہوتے ہیں، تو دیٹ از لائک اے ڈپازٹ. بینک اکاؤنٹ میں جس طرح سے ہم پیسے ڈالتے ہیں تو اکاؤنٹ میں پیسے بڑھتے جاتے ہیں. جب ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جب ہم ان کی بے عزتی کرتے ہیں، جب ہم ان کی بات نہیں مانتے، تو یہ ایسے ہے جیسے ہم نے کچھ پیسے نکال لیے، وڈرال. تو اگر کوئی ایسا اکاؤنٹ ہو جس میں بس پیسے آتے رہتے ہوں اور وڈرال کوئی بھی نہ ہو، اور آپ نے اس اکاؤنٹ کی بینک سٹیٹمنٹ کہیں جمع کرانی ہو، بینک سٹیٹمنٹ، تو وہ بہتر رہے گی بینک سٹیٹمنٹ، یا وہ بینک سٹیٹمنٹ اچھی رہے گی جس میں پیسے ڈالے بھی جا رہے ہیں اور نکالے بھی جا رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈالتے جائیں اچھے کام کرتے جائیں، یک طرفہ ریلیشن شپ ہے، فائدہ ہی فائدہ دیا جا رہا ہے، فائدہ ہی دیا جا رہا ہے، سب باتیں مانی جا رہی ہیں، جو ایموشنز جو ہیں وہ اس طرف سے بڑے اچھے ہو گئے ہیں، یہ تو بڑا اچھا ہے، ساری باتیں مانتے ہیں. آئیڈیل کیس ہے، ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. تو ایموشنل ٹرانزیکشنز جو ایکٹیو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، یہ جو انسانوں کے مابین ایموشنز ہوتے ہیں، تو ایکٹیو جو انسانوں کے ایموشنز کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں آپس میں، وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس میں وڈرالز بھی ہو جاتے ہیں. ان کو مینج کرنا آنا چاہیے. ہاں اتنے وڈرالز نہ ہوں، اتنا آپ ایموشنلی کسی کو تنگ نہ کر دیں کہ آپ کا نیگیٹو اکاؤنٹ ہو جائے. جب کسی کا نیگیٹو اکاؤنٹ ہوتا ہے اور آپ پھر بھیجتے ہیں ایک چیک، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر باؤنس ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب انسانوں کے مابین آپ کسی کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں اور پھر آپ ان سے کوئی فیور لیتے ہیں، تو وہ فیور دینے کی بجائے آپ کو کہتے ہیں سوری. تو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں وینسڈے کو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، جو یہ آپ سے ڈسکشن چل رہی ہے. اور کیونکہ آپ بڑے غور سے، انٹرسٹ سے، انہماک سے یہ بات سنتے ہیں، تو یقیناً آپ کو جو پہلی 3 ہیبٹس ہیں وہ تو ازبر ہوں گی. نہیں، آپ تو آئی ابھی ہیں نا، آپ تو جب ہمارے ساتھ رہیں گے لمبا عرصہ تو پھر آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے. آپ کے پھر 6 امپورٹنٹ ڈیسیژنز یاد ہو جائیں گے. 6 امپورٹنٹ ڈیسیژنز کا پتہ ہے آپ کو؟ یاد نہیں ہے نا، تو بھول جاتا ہے بندہ. ایک اس میں جو سب سے اہم 6 نکات ہیں، 6 ڈیسیژنز ہیں، ان میں ایک ڈیسیژن یہ ہے کہ آئی لو یو، آئی مس یو کا کھیل جو ہے نہیں کھیلنا. 6 امپورٹنٹ ڈیسیژنز جو ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ آئی لو یو، آئی مس یو کا کھیل کھیلنے سے انسان کی جو ڈائریکشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. 1 نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ ڈرگز یوز کرنے سے بھی ینگسٹرز کو گریز کرنا چاہیے. جو ڈرگز یوز کرتے ہیں ان کی بھی ڈائریکشن خراب ہو جاتی ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ بہترین ہونا چاہیے. جن کا ریلیشن شپ ماں باپ کے ساتھ بہترین نہیں ہوتا ان کا بھی کام خراب ہو جاتا ہے. یہ 6 موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژنز میں. چوتھا یہ ہے کہ سیلف ورتھ، اپنے متعلق اچھا محسوس کرنا، شرمندگان عزیز نہ محسوس کرنا. شرمندگان عزیز میں نے ویسے ہی سمجھانے کے لیے کہہ دیا، اس کا پرشین کا لفظ ہے یہ، مطلب شرمسار رہنا، شرمندہ رہنا، اپنی سیلف ورتھ کو، اپنی کیا کہیں گے اس کو، سیلف ورتھ کو، سیلف ریسپیکٹ، سیلف اسٹیم
اس کو نہ پہچاننا, اپنی ورتھ کو نہ پہچاننا, یہ بہت بری بات ہے. ہمیں اپنی بھی عزت کرنی چاہیے. جس کے پاس اپنی عزت نہیں ہے, جو خود کو فارگیو نہیں کر سکتا, وہ کسی اور کو کیسے فارگیو کرے گا, وہ کسی اور کو عزت کیسے دے گا. سو سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ جو ہے 6 امپورٹنٹ ڈیسیژنز میں یہ بھی ہے کہ سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے؟ اسکولنگ کی بات ہوئی, یونیورسٹی تعلیم یہ اپنی پوری رکھنی چاہیے, ڈرگز نہیں کرنی چاہیے, ماں باپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے, آئی لو یو آئی مس یو والا کھیل نہیں ہونا چاہیے. اب وہ اس میں نہیں ہے, 6 موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژنز میں نہیں ہے, مگر وہ جنرلی ہونی چاہیے. اور ہم یہاں پہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ 12 ایگزیکٹو سکلز بھی ہماری اچھی ہونی چاہیے. کل ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے ایگزیکٹو سکلز. جن کی ایگزیکٹو سکلز خراب ہوتی ہیں ان کو بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. مہارتیں, ایسی مہارتیں جو کہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے میں مددگار ہوں. اب یہ جو 6 ہیبٹس ہیں, ان میں پہلی ہیبٹ کیا ہے اچھی والی؟ ہیبٹس تو پتہ ہے نا کیا چیز ہوتی ہیں؟ عادات وہ ہوتی ہیں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے, بغیر ذہن پہ زور ڈالے جب کوئی کام کرتے ہیں. گاڑی چلاتے ہیں جو لوگ, جنہوں نے گاڑی چلانا سیکھ لی ہوتی ہے, ان کو یہ سوچنا تو نہیں پڑتا کہ اب میں نے گاڑی کیسے چلانی ہے. وہ ساتھ میں جو ہے کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں گاڑی بھی چلا رہے ہیں. مگر جب شروع میں ہم گاڑی چلانا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ایکسلریٹر اور بریک کو کیسے استعمال کریں. گاڑی کبھی بند ہو جاتی ہے, کبھی چل. جو بھی چیز ہم نئی سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں صحیح نہیں آتی, اور وہ ہم کانشیس مائنڈ سے, یعنی کہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم وہ کئی بار کر چکتے ہیں, ہمیں ایک ہی چیز جب ہم نے کئی بار دہرا لی ہوتی ہے تو ہماری فطرت ثانیہ مرزا بن جاتی ہے. سمجھتے ہیں نا فطرت ثانیہ, سیکنڈ نیچر, وہ ہماری نی جرک ریئیکشن بن جاتا ہے, وہ ہمارا سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. وہ ہمیں سوچنا نہیں پڑتا, مگر اس کے لیے ہم نے وہ چیز کئی مرتبہ کی ہو. کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اگر ہم نے غلط پریکٹس کی ہو, کوئی رائٹ پریکٹس میکس اے پرسن پرفیکٹ. اگر کوئی غلط پریکٹس آپ نے سیکھ لی ہے تو اس کی بھی عادت پڑ جائے گی. اس کو علت بولتے ہیں. ایڈکشن اور علت اور ہیبٹ, ان میں فرق یہ ہے کہ ہیبٹ وہ کام جو ہم بنا سوچے سمجھے کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے, یہ کیا ہے؟ ہیبٹ. اور کوئی کام جو بنا سوچے سمجھے ہم کر لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے, وہ ہے ایڈکشن. تو سٹرکچر ایک ہی ہے مگر آؤٹ کم ڈفرینٹ ہے. جو کام ہم کانشیس مائنڈ کے بغیر کرتے ہیں, انکانشیسلی, سب کانشیسلی, یہ ہمارے سب کانشیس میں پڑا ہوتا ہے, اور یہ تب ہمارے سب کانشیس میں جا کے رک جاتا ہے جب ہم نے وہ کام کئی مرتبہ دہرایا ہوتا ہے. ٹائم اینڈ اگین وی ہیو ڈن اٹ, نیورونل پیتھ ویز بن جاتے ہیں. تو ہیبٹس جو ہے نا ہماری جو بھی بن جاتی ہیں وہ یا تو بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں, اور اگر وہ غلط نتائج دیں تو بہت. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کئی دفعہ سوچیں بھی ہماری غلط ہو سکتی ہیں جو بار بار آتی اور جاتی رہتی ہیں. کوئی چیز جو آپ بلا سوچے سمجھے, دماغ اس پہ لگانا نہیں پڑا, اور آپ نے وہ کام کر دیا, یعنی سٹریس آیا, کوئی سٹریس ہوا, کوئی ٹینشن ہوئی, اب سنبھالی نہیں جا رہی سٹریس اور ٹینشن, اور آپ کہتے ہیں یار یہ تو بہت میرے لیے مشکل ہے. جب کوئی بہت زیادہ سٹریس اور ٹینشن ہو جائے, کیا یہ ممکن ہے کہ کبھی کسی کو کوئی سٹریس آ جائے, کوئی ٹینشن ہو جائے, کوئی اس کے موڈ کو خراب کرنے والی چیز ہو جائے؟ کیوں شہباز صاحب؟ ممکن ہے. روز مرہ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں کہ کسی بات پہ سٹریس ہو جائے. اچھا آپ کو پتا ہے سٹریس کن چیزوں پہ ہوتا ہے؟
اسٹریس یا تو اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی کام سوچا تھا کہ یہ اس طرح سے ہوگا اور وہ ہوا نہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اسٹریس ہو جائے گا. اور یا ہم نے کوئی توقع ہی نہیں کی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے گی اور وہ ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ اسٹریس ہوگا. تو لائف میں یہ تو ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کی راہ میں کوئی روڑے اٹکا دیتا ہے یا کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. ہم نے ایک سہانا خواب دیکھا، پیسے لگائے، شادی کی، سب کچھ ہوا، اس کے بعد میں ایک درمیان میں کوئی موڑ آیا، میں دل چھوڑ آیا، مطلب کچھ گڑبڑ ہو گئی. ہو جاتا ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سٹریس. بیوی جو ہے ہم نے شادی کی کہ بہت اچھا محسوس ہوگا، بہت اچھے دن گزریں گے، اس نے کوئی بات کہہ دی، سٹریس آ گیا. اب جس بندے کو سٹریس ہینڈل کرنا نہیں آتا، اس نے ایک پہلے لرن کیا ہوا تھا بیہیویئر کہ جب سٹریس آئے تو کیا کرو؟ ڈرگز کرو. یہ اس نے کیا سیکھا ہوا ہے؟ پیٹرن سیکھا. سٹریس آیا تو اس کا پیٹرن کیا تھا؟ سگریٹ پی لو، سلمان جیسے بتا رہے تھے، ہاں کل پی کے آئے. یعنی آؤٹ ڈور گئے، اسی لیے میں منع کروں حنزلہ کو آؤٹ ڈور جاؤ ہی نہ، ٹینشن ہی کوئی نہیں. اب اگر یہ باہر جاتے ہی نہیں ہے 100 ڈیز کے بعد، ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، مثلا کہتے ہیں نہیں 100 دن بعد نہیں جانا، 150 دن کے بعد جانا ہے. ایک بات کر رہا ہوں، تو ان کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہوگی کہ میں باہر جا کے سگریٹ پی لوں گا. جب بندہ ہمارے پاس ہوتا ہے، پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کو صحیح کر کے جس مقصد کے لیے والدین نے اس کو یہاں بھیجا ہے، اس مقصد میں ہم اس کو کامیابی دلائیں. مگر پھر بھی یہاں درد تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ یار یہ بندہ ہم کیوں نہیں ٹھیک کر پا رہے. اگر آپ اپنے والدین اور ہماری جتنی بھی باتیں یہاں پہ آپ کو انڈور بتائی جا رہی ہیں، اگر آپ ان کو سمجھ جائیں گے، جیسے یہ انظم ہے، تو انظم کو تو نہیں میں یہ باتیں کہہ رہا نا، بیکاز میں انظم کا بھی میں کاؤنسلر تھا اور ان سے ملتا رہا ہوں اور یہ بڑا سمجھتے رہے ہیں اور آپ ان میں سے کافی لوگ جانتے ہیں ان کو. تو مجھے کچھ ڈھارس ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل پکا ہی ہے، مگر ڈھارس ہے کہ یار اس بندے نے کچھ لرن کیا ہے، کچھ سیکھا ہے. سو دیر آر ادر پیشنٹس. یہ دونوں بھائی یہاں سے گئے ہیں، ان کے آؤٹ ڈور میں ماشاءاللہ پتہ نہیں 60 دن ہو گئے، 70+ ہو گئے. سو وی آر فائن ود دیٹ. تو جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ کہاں کے مسافر ہیں؟ وہ ولنگز کے مسافر ہیں. مطلب میں یہ بات اس سے زیادہ کھلی، منتظر تو ہم ابھی بھی نہیں ہیں. مطلب میں ان کو یہ ساری باتیں کیوں کھل کے ابھی کہہ رہا ہوں؟ تاکہ یہ انڈور نہ ہو. بھائی میں یہ کہنا نہیں چاہتا، وہ ایک ٹرم ہوتی ہے خاکم بدہن، یعنی منہ میں خاک. مگر وہ لوگ جو چلے جاتے ہیں بغیر علاج مکمل کیے، ان کے واپس آنے کے چانسز انتہائی زیادہ ہوتے ہیں. LAMA لیفٹ اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس. That means that you have decided that I am going to come back again. جو لوگ دور رہتے ہیں، لاہور سے باہر رہتے ہیں، وہ اپنے اگر فالو اپ میں ہفتے میں 1 دفعہ آتے ہیں یا 2 دفعہ آتے ہیں، یا ان کی فیملی 1 دفعہ 2 دفعہ آتی ہے، تو فیملی ویک ہے، فیملی بھی ویک ہے اور وہ پیشنٹ بھی ویک ہے آؤٹ ڈور میں. تو یاد رکھیے گا کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں اور جا کے سگریٹ کو یہ سمجھتے ہیں، یا یہاں پہ وہ کون تھا جو نسوار لیتا تھا؟ حسن تراب. یہ تو نسوار، سگریٹ، اس کو آپ انڈرمائن نہ کریں. یہ سائیکوسس ٹریگر کر سکتی ہے. سائیکوسس کا پتہ ہے آپ کو؟ تو آپ اس کو ہلکا نہ لیں. نہیں ہوا نا؟ جس کو سائیکوسس ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو سائیکوسس چل رہا ہے، مگر اس بندے کو خود کو نہیں پتا ہوتا. اس کو بولتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. پیرانویا، ایسے خیالات آنا جیسے شک شبہ، شکوک و شبہات. پیرانویا حقیقت ان کی نہیں ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہے، مگر اس شخص کو شک ہو رہا ہے
جیسے کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے, مجھے مارنا چاہتا ہے, مجھے زہر دینا چاہتا ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ایجنسیز میرے پیچھے ہیں, یہ لوگ میرے خلاف ہیں, یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ پیرانویا. راجہ صاحب کیونکہ بات نہیں مانتے ہیں, وہ پی لیتے ہیں سگریٹ بھی, پھر چرس بھی پی لیتے ہیں. تو جب یہاں سے گئے تو پھر ایک دفعہ انہوں نے یہی کام کر کے چیک کیا کہ اب مطلب بتایا, ساری بات بتائی کہ اب یہ نہ کرنا, تو پھر بھی ایمان نہ لانا, یقین نہ لانا, اور پھر بھی کہنا کہ اس بار میں کروں گا تو نتیجہ وہ نہیں آئے گا. تو نتیجہ تو وہی آئے گا. جب آپ کو منع کر دیا کہ آپ نے ڈرگز نہیں کرنی اور آپ پھر کریں گے تو آپ کا سائیکوسس ٹریگر ہو جائے گا, آپ کو ریالٹی کی پہچان نہیں رہے گی. اور جب سائیکوسس ٹریگر ہو جائے گا, آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے جو نہیں, چائے سے نہیں ہوتا, مگر زیادہ پینے سے ہو بھی سکتا ہے. کافی اور چائے بہت زیادہ کوانٹٹی میں لینے سے ہو سکتا ہے, تھوڑی سی میں نہیں ہوگا. کیونکہ ڈرگ ایڈکشن میں ایک پرابلم اور ہوتی ہے, لاس آف کنٹرول. وہی کام جتنا کرنا چاہیے نا, جہاں تک کوئی خرابی نہیں کرے گا, جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کہاں پہ روک دینا ہے. لاس آف کنٹرول ہوتا ہے, وہ ضرورت سے زیادہ کر لیتا ہے. مثلا پیار محبت اچھی چیز ہے نا, پر اگر ضرورت سے زیادہ کر لیں, آپ کے رشتے سارے خراب ہو رہے ہیں, بربادیاں ہو رہی ہیں, نتیجے خراب نکل رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ لاس آف کنٹرول. گاڑی چلا رہے ہیں آپ, 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے موٹر وے پہ, آپ نے 160 170 پہ چلانی شروع کر دی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کنٹرول کر لوں گا, اور وہاں سے ایک دم کوئی سامنے سے ادھر موومنٹ ہوئی اور آپ کیونکہ بہت ہائی سپیڈ پہ تھے, تو کیا ہو سکتا ہے؟ لاس آف کنٹرول, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو سب سے سیف پلیس کون سی ہے؟ جب تک کہ ذہن میں کہیں پہ بھی خیال ہو کہ میں جا کے تھوڑے سے سگریٹ پی لوں گا, سب سے سیف جگہ کون سی ہے؟ اور اگر سگریٹ پینے سے کسی کو سائیکوسس ٹریگر ہو جائے تو سب سے خطرناک ہے اس کے لیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب کسی کو منع کر دیا جائے اور اگر اس کو سائیکوسس کی پرابلم رہی ہو تو پھر بھی وہ کہے کہ میں ٹرائی تو کر کے دیکھوں. وہ راجہ صاحب ہیں, انہوں نے ٹرائی کیا, اینڈڈ اپ اگین. ہاں, اوور ڈوز بھی لاس آف کنٹرول کی وجہ سے ہوتا ہے, خاص طور پہ جو لوگ کلین ہو جاتے ہیں. جب وہ کلین ہو جاتے ہیں اور واپس جا کے ایک اماؤنٹ کرتے ہیں تو وہ, ایک منٹ بس میں بات مکمل کر لوں. وہ جو پہلے مقدار استعمال کر رہے ہوتے تھے نا, باڈی میں ٹالرنس آ جاتی تھی, برداشت ہو جاتی. جب وہ جا کے وہی اماؤنٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے, تو اوور ڈوز ہو جاتے ہیں. اوور ڈوز کین اینڈ اپ ان ایمرجنسی. تو دا سیفسٹ بیٹ از ناٹ ٹو ڈو اٹ. آپ نے نہیں مانی بات, پھر کیا ہوا؟ اوور ڈوز ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے نہیں مانی تو ریلیپس ہوا. تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کا کیا ہوا راشد صاحب؟ آپ کا ریلیپس ہوا. تو بیسٹ کیا ہے کہ بات مان جائیں. ود ڈرا یعنی کوئی چیز اس جگہ پہ رکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ آپ نے واپس لے لی, اس کو بولتے ہیں ود ڈرا. تو جیسے اے ٹی ایم, آپ کے پیسے تھے, پڑے ہوئے تھے, آپ نے اے ٹی ایم کارڈ ڈالا اور کچھ پیسے ود ڈرا کر لیے. اب کوئی شخص ڈرگز یوز کرتا ہے اور ڈرگز یوز کر کے وہ گڈ فیل کرتا ہے, اور ڈرگز یوز کرنے سے وہ ایک اچھے اسٹیٹ آف مائنڈ, مزے میں یا اچھے اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتا ہے. اب اچھے اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کے لیے یا اسٹریس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ ڈرگز یوز کرے گا. اگر اس سے ڈرگز نہ یوز کرنے دی جائیں, اسے ڈرگز لے لی جائیں, روک دی جائیں, تو اس کو کیا ہوگا؟ withdrawals. کس چیز کے withdrawals؟ ڈرگ کے withdrawal.
This is what it is called. Drug withdrawal. پورا لفظ ہے ڈرگ withdrawal. تو یوزلی لفظ یوز کر لیتے ہیں withdrawals. اس کو withdrawals ہو رہے ہیں. سیم چیز. کوئی بھی چیز پہلے دی پھر وہ واپس. اب وہ ڈرگ ڈپینڈنٹ ہو گیا. ڈپینڈنٹ آن ڈرگس ٹو فیل گڈ. سو ہیبٹس جو ہے نا ان کو پلیز غور ان پہ کریں. ایک اسٹوڈنٹ ہے سپوز, وہ آتا ہے ٹیچر کے پاس اور آگے کہتا ہے کہ سر ایگزام تو قریب ہے مگر میری تیاری شیاری کوئی نہیں ہوئی تو پھر بھی میں ایگزام دوں گا. تو کیا خیال ہے وہ ایگزام میں پاس ہوگا کہ فیل؟ اس نے اچھا کام کیا نا کہ آ کے ٹیچر کو بتایا کہ میری کوئی تو تیاری نہیں ہے. تو ٹیچر کو کیا کہنا چاہیے کہ ہاں کوئی بات نہیں, ویری گڈ, ویری آنیسٹ پرسن, تو تم پھر بھی امتحان دو اور فیل ہو جاؤ. یہ کرنا چاہیے. یا وہ کہے کہ ڈونٹ وری, تمہاری تیاری نہیں ہو سکی, ہم پھر بیٹھتے ہیں, پھر سے سبجیکٹ کو تیار کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کو سپلیمنٹری ایک ایگزام ہوتا ہے, یعنی جو وقت پہ ہونا تھا ایگزام, ایک اس کے بعد ایگزام ہوتا ہے, ہم اس میں تیاری کر کے بیٹھیں گے اور پاس ہوں گے. دونوں میں سے کون سی اپروچ ٹھیک ہے؟ تو آنیسٹی کا یہ مطلب ہے کہ وہ آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہے تو آپ کہ نہیں پتر جا فیل ہی ہو. دو رویے جو ٹاپ کے رویے ہیں ایڈکشن سے نکلنے کے, جس نے بھی ایڈکشن سے نکلنا ہے اس کے دو رویے ضرور ہونے چاہیے. ایک اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. ایڈکشن سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ, یہ ان میں نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہی چیز کو لے کر کے باہر بھی چلنا ہے, ٹرانسپیرنٹ رہنا ہے. پہلا کوئی بھی اگر ایڈکشن سے بچنا چاہتا ہے تو پہلا کام کیا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے, شفاف, حق سچ جو دل میں ہے باہر, ظاہر باطن ایک ہو, ہڈن ایجنڈاز نہ ہو, کوئی مذموم عزائم چھپے ہوئے اندر رکھنا اور کرنا کچھ کہنا کچھ, جب تک وہ یہ نہیں چھوڑے گا تب تک اس کی ایڈکشن نہیں جائے گی. دوسرا کمپلائنس, تعاون, ماننے والا بن جائے, منوانے والا نہ بنے, ماننے والا بن جائے. سو پہلی چیز ٹرانسپیرنسی, سیکنڈ کمپلائنس. یہ جب تک یہ دو کام نہیں کرے گا تب تک بات نہیں بنے گی. تو یہ تو ایڈکشن کے زرعی اصول ہیں. تیسری پوچھنا چاہتے ہیں کوئی اور تیسری بات ایڈکشن سے بچنے کا, ایموشنل ریگولیشن. اپنے ایموشنز کے اوپر قابو پانا سیکھ لیں, اپنے ایموشنز کی رو میں بہہ نہ جائیں. دل کرتا ہے کہ میری بات مانی جائے, نہیں, دوسروں کی بات مانیں جو کہ ہائر اتھارٹی فگرز ہیں. ریگولیٹر نہیں ہوتا یہ آپ نے دیکھا وہ ایک نوب ہوتی ہے پنکھے کو تیز یا کم کرنے کی, اس کو بولتے ہیں ریگولیٹر. وہ جو نوب لگی ہوتی ہے نا جس سے کوئی چیز کو تیز کیا جا سکتا ہے, کم کیا جا سکتا ہے. ریگولیٹ کرنا یعنی اگر ایموشنز جو ہیں وہ بہت ڈاؤن ہیں, بہت ڈپریسڈ ہیں, تو اس کو تھوڑا کوئی ایسے کام کرنا جس سے وہ بہتر ہو جائے. کون سے کام ہیں جن سے بہت اگر ڈپریسڈ یا لو فیل کر رہے ہیں تو آپ کے تھوڑا اچھا فیل کرنے لگ جائیں گے؟ کون سے کام ہیں؟ کون سے کام ہیں کہ اگر کوئی بہت ڈپریشن میں ہو, بہت لو ہو, تو کیا کرے تو اس کا موڈ تھوڑا بہتر ہو جائے گا؟ بتائیں. واک کرے. تو اسی طرح اگر بہت ہائی انرجی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوا کھانی چاہیے کہ نہیں؟ جو لوگ, ایمان صاحب, اگر کوئی دوائی کھانے کی بجائے دوائی پھینکے یا چکر چلائے, دوائی نہ لے, تو کیا ہوگا اس کا؟ اس کے موڈ کا کیا ہوگا؟ وہ خراب ہو جائے گا. ریگولیٹ کرنا یعنی اس کو ریگولر بنانا, اس کو متوازن بنانا, اس کو ایسی سطح پہ لانا جو کہ میانہ روی والی سطح ہو. ریگولیٹ کرنا, نہ ٹو ہائی نہ ٹو لو. جو دوائی نہیں کھاتا, دوائیاں جو دی جاتی ہیں کسی کو دی جاتی ہیں اس کی انگزائٹی, بے چینی کو کور کرنے کے لیے. اگر وہ دوائی چھوڑ دے گا تو بے چینی کو کیا ہوگا؟ اگر کسی کے ذہن میں نیگیٹو خیالات آتے ہیں,
سائیکوٹک خیال آتے ہیں، نیگیٹو خیالات آتے ہیں، اس کو حقیقت سے وہ دور ہو جاتا ہے، وہ دوائیاں چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی کا موڈ بہت ہائی یا لو ہو جاتا ہے، موڈ قابو میں نہیں رہتا، اور اس کو موڈ سٹیبلائز کرنے کی دوائیاں دی جاتی ہیں، اور اگر وہ چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ وہ انسٹیبل ہو جائے گا۔ تو دوائی چھوڑنا یہ تو فیصلہ صرف ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ دوائی کتنی چاہیے۔ اگر کوئی مریض اپنی دوائی آگے پیچھے کرنا شروع کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے یا نہیں لیتا یا کوئی چکر بازی کرتا ہے، اور اس کا موڈ کیسا ہوگا پھر؟ آپ بتائیں ماں، اس کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ تو دوائی کو تو نہیں آگے پیچھے کیا جا سکتا۔ یہ فنڈامنٹلز ہیں، یہ پلرز ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں ریکوری کے لیے۔ ہیبٹس جو ہے نا وہ کیسے بنائی جاتی ہیں؟ یعنی ایک چیز کو جب آپ بار بار کرتے ہیں، ریپیٹیٹیولی بار بار کرتے ہیں، تو ذہن میں اس کے سرکٹس بن جاتے ہیں۔ جیسے 21 دن اگر آپ ایک ہی چیز کو دہراتے رہیں تو کچھ نہ کچھ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ سپوز یہ گھاس ہے مثال کے طور پہ، اور آپ اس گھاس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو کتنے دن آپ چلتے رہیں گے تو وہاں پہ ایک پگ ڈنڈی بن جائے گی، وہاں پہ ایک راستہ بن جائے گا، گھاس اڑ جائے گا، a week 10 days کتنے لوگ فریکوینس، تو ایک راستہ بن جائے گا نا۔ جب ہم کوئی بھی نیا کام سیکھتے ہیں تو کچھ دن لگتے ہیں وہ کام سیکھنے میں اور وہ ہماری سیکنڈ نیچر بننے میں۔ پھر جب وہ بن جاتی ہے، انکانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہے، تو ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے، پھر وہ کام ہمارا پکا ہو جاتا ہے۔ مگر اس میں 21 دن بھی لگ سکتے ہیں، 42 دن میں اور پکا ہو سکتا ہے، 63 دن میں اس سے زیادہ پکا ہو سکتا ہے، اور 100 ڈیز میں اور پکا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ فیک کرتے ہیں، اوپر اوپر سے شو کرتے ہیں، تو ان کو بھی فرق پڑتا ہے مگر اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جب دل سے ایمان لے آئیں، جیسے یہ ایمان نجیب ہیں، یہ دل سے ایمان لے آئیں کیونکہ ان کا نام بھی ہے، تو پھر فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوائیاں تب دی جاتی ہیں جب بندہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے۔ میں اس کی مثال ڈائبٹیز سے دیتا ہوں۔ ڈائبٹیز کے علاج میں اگر کوئی میٹھا کھانا چھوڑ دے اور واک ریگولرلی کرے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے تو اس سے اس کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ وقت پہ سونا، تعلقات ٹھیک رکھنا، میٹھا نہ کھانا اور واک کرنا۔ سن لینا پلیز۔ تو اگر وہ یہ کام نہ کرے، میٹھا کھاتا رہے، واک نہ کرے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ کرے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کوئی دوائی گولی شروع کرنی پڑتی ہے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ گولیاں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ اگر پھر بھی نہ وہ اپنے ان چاروں چیزوں کو کرے تو بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جب گولیاں بڑھتی ہیں تو اس کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے۔ جب یہ جو ان کو باقی زندگی کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ اس پہ بھی عمل کریں، اس پہ بھی عمل کریں، اور یہ مان جائیں کہ یہ بیماری آپ کے ساتھ ہے، یعنی کہ موڈ مزاج کی بیماری، یعنی کہ موڈ تیز ہو جانا یا لو ہو جانا، یعنی بائی پولر، یہ پہلے تو مان جائیں، ڈینائل سے نکل آئیں، اور پھر اس کے بعد اپنی واک صبح شام، اگر باقی لوگوں کو آدھا آدھا گھنٹہ چاہیے تو آپ کو 1.5 گھنٹہ صبح 1.5 گھنٹہ شام چاہیے۔ آپ نے جو ہی آپ کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو، غصہ آنا شروع ہو، تو آپ نے ماں باپ کی بات ماننی ہے۔ اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر ان کی دوائی ہی سے ان کو قابو کیا جائے گا۔ جب دوائیاں لمبے عرصے تک ہائی ڈوز میں ملتی ہیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور ایک ایفیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ سلو ہو جاتا ہے، پوری باڈی سلو ہوتی ہے، اس کے جو ہاتھ ہیں ان میں شیک آ سکتا ہے۔ تو اگر یہ جو باقی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ لائف سٹائل اس کو نہیں مانتے،
تو پھر کس طرح سے ان کو قابو کیا جائے کہ یہ خود کو یا کسی کو نقصان نہ پہنچائیں؟ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اگر لائف سٹائل سے یا اپنی، جو لوگ لائف سٹائل صحیح رکھتے ہیں ان کی دوائیاں کم سے کم رہتی ہیں، کم دوائی سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جو نہ مانے ان کو قابو کرنے کے لیے، ان کو ان کے موڈ مزاج کو قابو کرنے کے لیے، ان کے تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا استعمال کیا جائے؟ دوائی. تو ہائی دوائی، جو ہائی پوٹینسی کی دوائی ہے، اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اس کے کچھ نہ کچھ ایفیکٹس تو آتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈوپامین بلاکر ہے یہ دوائیاں، اور ہمارے سب کے جو ہے نا ڈوپامین کے پیتھویز ہیں ہمارے اندر، ڈوپامین پیتھویز ہیں ہمارے، اور وہ صرف موڈ مزاج کے لیے نہیں، وہ اور چیزوں کے لیے بھی ہیں. تو جب ہم وہی دوائی استعمال کرتے ہیں تو اتنی وہ دوائیاں بھی نہیں نکلیں مارکیٹ میں کہ وہ ایگزیکٹلی وہیں جا کے کام کریں، ایسی ابھی نہیں آئی. وہ پورے جسم پہ افیکٹ کرتی ہیں. تو اسپیچ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے، موومنٹ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے، مسلس تھوڑے ریجڈ ہو جاتے ہیں، فائن موومنٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی ہو جاتی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ پانی زیادہ پئیں، واک زیادہ کریں، اور وقت پہ سوئیں، اور فائن موومنٹس کریں. یعنی جیسے میں مثال دے رہا ہوں، سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش، جیسے کوئی ایسا کام جس میں فائن موومنٹ چاہیے، کوئی ایگزیکٹ کام چاہیے، وہ جب یہ پریکٹس کریں گے تو یہ موومنٹ جو ابھی خراب ہوئی ہے یہ پھر ٹھیک ہونے لگ جائے گی. پوری کی پوری ہو یا نہ ہو یہ تو نہیں پکا پتا، مگر فرق آ سکتا ہے، بہتری آ سکتی ہے. کیا چیز؟ ہاں بالکل، وہ بالز جو ہیں ان کو پکڑ کے وہ کریں، یا ایک ٹھنڈا پانی رکھیں، ایک گرم پانی رکھیں، اس میں ہاتھ ڈالیں، ہاتھ بند کریں، کھولیں ٹھنڈے پانی میں، پھر گرم پانی میں، اس میں نمک بھی تھوڑا سا ملائیں. تو یہ فائن موومنٹ ریسٹور ہو سکتی ہے. کتنی مکمل یا نہیں یہ بتانا مشکل ہے. کسی کی مکمل ہو جاتی ہے، کسی کے میں فرق، مگر فرق ضرور پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے، تھینک یو سو مچ. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا؟ تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.